سر کل 8 فروری ہے، الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، آپ ووٹروں کو کیا مشورہ دیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میری گزارش ہوگی تمام اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے اور اہل وطن سے کہ ایک تو اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں، اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتے وقت چند چیزوں کا ضرور دھیان رکھیں۔ ایک تو رواداری کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دیکھیں یہ الیکشن پھر آ جائیں گے، اگر مدت کے بعد بھی آئے تو 5 سال بعد پھر آ جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قبل از وقت آ جائیں۔ تو اس لیے الیکشن ہوں گے، ہوتے رہیں گے، اس میں الیکشن کو دشمنیوں اور اختلاف میں ہمیں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ وقتی طور پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر اور زبردستی طور پر ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ آزادانہ طور پر اپنا حق نہ استعمال کر سکیں، یا لوگوں پر پریشر ڈال کے یا کچھ چند لوگوں کو خرید کر ہنگامہ آرائی کر کے مختلف ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں کہ جہاں ووٹ زیادہ ایک پارٹی کے ہوں تو دوسری پارٹی جو ہار رہی ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں شور و غوغا یا ہنگامہ کر دیں تاکہ یہ وہ پنجابی گلوں میں روڑا پہ جائے تاکہ ووٹ کاسٹ نہ ہو سکیں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے محتاط رہنا ہے کہ لوگوں کو اس قسم کے شرارتی لوگوں سے بچنا ہے جو وہاں ماحول خراب کریں اور وہاں خراب کر کے آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روکیں۔ یا دیکھیں نا، اگر کسی پولنگ اسٹیشن کا ماحول خراب ہو جائے تو وہ کئی شریف لوگ جو ہوتے ہیں یا کئی خاص طور پر خواتین جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں دفع کرو، ہم نے کیا کرنا ہے اس پروسیس میں جا کے۔ تو اس حوالے سے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسا ماحول رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ جتنے زیادہ لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے اتنا ہی اس الیکشن کا افیکٹو ہوگا رزلٹ۔ جہاں تک اس بات کا تاثر ہے کہ جی ہمارے ووٹ کاسٹ کرنے سے کیا ہوگا یا ہمارے ووٹ نہ کاسٹ کرنے سے کیا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کا ووٹ جو کاسٹ ہوا ہے وہ ضائع نہیں جائے گا، یہ چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اگر آپ نے جو اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، جو اس کی کوئی حیثیت ہے، اس کی ایک فزیکل پریزنس ہے نا اس ووٹ کی، یہ تو نہیں کہ ووٹ کوئی روحانی طور پر آپ نے کاسٹ کر لیا ہے۔ وہ آپ ایک چیز، ایک ڈاکومنٹ آپ تیار کر کے دے کے آئے ہو۔ اگر آپ کا ڈاکومنٹ وہ صحیح ہے تو یقین جانیے کہ وہ اسے کوئی آدمی بھی جو ہے نا جی وہ اسے خراب نہیں کر سکے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے آپ نے اس ماحول کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ ووٹ کے ذریعے بہت ساری قوتیں یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عرصہ دراز سے آپ کے حقوق سلب کر رہے ہیں، اس نظام کو نہیں بدلنے دے رہے، اس کو جہاں اس ملک میں جو ناانصافیاں ہیں اسے دور نہیں کرنے دے رہے۔ اس ملک میں جو ہے نا جی وہ جو ترقی اور تبدیلی کا جو عمل ہے جو انتہائی تیزی سے ہونا چاہیے تاکہ یہ ملک ہمارا جو ہے ایک ترقی یافتہ ملک بن سکے، اس کے راستے میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے مافیاز رکاوٹ ہیں، اور انہوں نے مختلف حوالوں سے جو ہے نا جی اس الیکشن کے پروسیس کو کیپچر کیا بھی ہوا ہے، اور وہ کوشش کو مزید کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے اس کیپچر کو، اس گرفت کو آپ اپنی ووٹ کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں۔ ووٹ اپنا اس ملک کے لیے دیں، نہ کہ اپنے ذاتی تعلق، ذاتی دوستی یا ذاتی مفاد کو مد نظر رکھ کے دیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ملک کیسے بہتر ہوگا۔ یہ ملک بہتر ہوگا تو ہم سب بہتر ہوں گے۔ اگر فرض کیا فار دی سیک آف آرگومنٹ ہمارا کوئی دوست بہتر ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ہماری دلچسپی ہے، ملک بہتر نہیں ہوتا تو کیا فائدہ؟ تو اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے اپنا ووٹ ایک تو سوچ سمجھ کے استعمال کریں، اور جس کو بھی دینا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ آپ شور کریں کہ اس کا جو فائدہ ہے میرے ملک کو ہوگا، میری قوم کو ہوگا۔ اور اس میں آگے جو بات میں ایک خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا، اگرچہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے کارپردازوں نے یا جو یہ کام کر سکتے تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان خاص طور پر اور دیگر ادارے جو اس ووٹنگ کے پروسیس کو صاف، فیئر اور لوگوں کے لیے زیادہ فرینڈلی بنا سکتے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کام نہیں کیا۔ ووٹنگ کا جو اس وقت پروسیس ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے،
اس دور جدید میں جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اب آن لائن سہولتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ ووٹوں کا حق بھی لوگوں کو آن لائن کر دیا جاتا، سیکیور کر لیا جاتا. دیکھیں نا، اب آن لائن بینکنگ نہیں ہو رہی، لوگ جو ہے اپنی بینکنگ نہیں کر رہے گھر بیٹھ کے آن لائن. اب فزیکل بینکنگ تو کم ہو رہی ہے، اب آن لائن بینکنگ زیادہ ہو رہی ہے. تو پیسے کے لین دین سے زیادہ کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے، مطلب ایک حساس ہو سکتی ہے. تو اگر یہی ورچوئل پولنگ اسٹیشن بھی آپ نے بنانے تھے، تو اگر یہ بینکس کو تبدیل کر دیتے یا آن لائن یہ بینکوں کی خدمات حاصل کر لیتے اپنے ووٹ کے پروسیس سے، تو یقین جانیے کہ اس میں ٹرن آؤٹ بہت ہو سکتا تھا، لوگوں کو سہولت ہو سکتی تھی، پیسہ بچ سکتا تھا، وقت بچ سکتا تھا. لیکن خیر اب تو بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ووٹ کا دینے کا نظام ہے وہ اس قدر اس میں پیچیدگیاں ہیں کہ آپ فزیکلی طور پر جو ہے نا جی ایک ہی پولنگ اسٹیشن پر جا کے اپنا ووٹ دے سکتے ہیں، اور وہاں پر وہ کئی ہزار بندے مطلب ہے کہ ہوتے ہیں جنہوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے. تو لوگوں کو مشکلات تو آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بڑی مشکل کے خاتمے کے لیے چھوٹی مشکل تو پھر سہنی پڑتی ہے. تو اگر چھوٹی موٹی تکلیف بھی آئے، کوئی اتفاق سے اس دفعہ تو موسم بڑا خوشگوار ہے، لیکن اگر تکلیف بھی آئے تھوڑی بہت ہی، تو وہ برداشت کریں اور ووٹ اپنا ضرور کاسٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ووٹ کاسٹ کر کے آئیں تو وہاں یہ دیکھیں کہ وہاں جو پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہیں، اور خاص طور پر جن لوگوں کے حق میں آپ ووٹ کاسٹ کر کے آئے ہیں، اگر ان کے پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا کسی طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ انہیں مطلب ہے کہ کوئی دباؤ کا شکار ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کا انہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کی وہاں پولنگ اسٹیشن پر اپنے ووٹوں کا آپ باہر بیٹھ کے بھی دور رہ کے پہرا دے سکتے ہیں کہ کوئی باہر سے آ کے کوئی مداخلت نہ کرے، کوئی آپ کے ووٹوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے. تو یہ آپ نے اپنے ووٹوں کا تحفظ بھی کرنا ہے کہ آپ پولنگ کے دوران بھی اور پولنگ کے بعد بھی جو آپ کا جو وہاں جو ووٹ کاسٹ کیا ہوا ہے وہ اسی طرح گنا جائے جس طرح کہ وہاں لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جسے دھیان میں رکھنا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن کا جو پروسیس ہے یہی ملک کو آگے نکالے گا. اس میں جس کی چاہے جتنی بھی کوئی مطلب ہے کہ آپ کہہ لیں بھی اگر اس وقت نیک نیتی شامل نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، یہ انشاءاللہ نیک نیتی نے ہی غالب آنا ہے، اور خیر میں سے ہی جو ہے نا جی برکت نکلتی ہے، شر میں سے برکت نہیں نکلتی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو آپ اس میں حصہ بھی لیں گے اور اس کے نتائج بھی ملک و قوم کے لیے بہتر ہوں گے.